بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہان سیاست۔ آج کے پروگرام میں ظاہر ہے سب سے پہلے بات کریں گے ایران اور امریکہ کی، اور عمان میں جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں دونوں کے، اور پھر جو اسلامی ملک شریک ہیں، تو یہ سب مل کے کس کا کیا کردار ہوگا۔ بعد میں پھر امریکہ کسی بھی معاہدے سے مکر سکتا ہے، جیسے کہ 2015 کے معاہدے سے امریکہ نے انکار کیا اور ایک دم سے اس معاہدے کو ختم کر دیا، تو کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ تو کیا یہ نتیجہ پھر جنگ کی صورت میں ہوگا، اور اگر جنگ ہوئی تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے دنیا پر، خطے پر، ان سب پہ ایک جائزہ پیش کریں گے۔ اور پھر بھارت کے جنگی جنون کی بات کریں گے، بھارت میں جو ہندوتوا ہے وہ پھر شدت سے سامنے آیا، اس پہ بات کریں گے۔ پھر ٹرمپ صاحب مودی پہ بڑے مہربان ہوئے ہیں، کیوں ہوا ہے ایسا، امریکہ کیا چاہتا ہے انڈیا سے، اس پہ بات کریں گے۔ پھر ہم بات کریں گے پاکستان میں جو آرمی ٹیم اسپرٹ کا مقابلہ ہے، اس میں کوئی 19 دوست ممالک شریک ہیں اور 24 بین الاقوامی ٹیمیں ہیں، مبصرین ہیں، تو ظاہر ہے یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ اور پھر روس اور امریکہ کے درمیان جو جوہری ہتھیاروں کو محدود کرنے کا معاہدہ تھا، اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور پھر ایپسٹین کے جو دستاویزات سامنے آ رہی ہیں، 30 لاکھ دستاویزات اور کچھ تصاویر، ویڈیوز، اس کے ذریعے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ، اشرافیہ کے جو کرتوت سامنے آ رہے ہیں، تو اس کے اثرات کیا پڑیں گے، ان سب چیزوں کا ایک جائزہ لیں گے۔ یہ ہے ہمارے آج کے پروگرام کے موضوعات۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زین صاحب، اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ جو موضوعات ہیں، دنیا جو ہے اس وقت بڑی مضطرب ہے جی، اور بڑی بے چینی کے عالم ہے، اور بڑی اضطراب جو پھیلا ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو سارا جو سسٹم ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ امریکہ کا جو نظام تھا، عالمی نظام، وہ اس وقت موجود نہیں ہے، اور اس کو توڑنے والے خود امریکہ کے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، اور اس کے بعد میں جو چاہتے یہ ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے ہیجان پیدا کر کے اور افراتفری پیدا کر کے ساری دنیا کے اندر، تو وہ پھر اپنے موڈ کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن وہ تماشا کر رہے ہیں، موڈ نہیں ہے، وہ بالکل پلاننگ کے تحت ہے، اور اس میں کر کے پھر وہ آدمی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ صاحب ہم امریکہ گریٹ بن گیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جب وینزویلا کے صدر کو اٹھایا، ان کی بیوی کو بھی اٹھایا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے بولا نہیں، اور پھر ایک روسی جو تھا تیل بردار شپ تھا، اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو اگر آپ یہ بات دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو طاقت ہے وہ اسی کی ہے، امریکہ کی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ آپ دیکھیے کہ انڈیا کو بھی انہیں قابو کر لیا ہے، اور انڈیا کو ساتھ میں بھی ان کا ٹیرف بھی کم کر دیا، وہ الگ ہم بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ غور سے فرمائیں تو اب ایران پہ جو حملہ ہو رہا ہے، اس میں بھی اگرچہ رکاوٹ ہے، لیکن اگر جو بھی رکاوٹ ہے وہ جو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن مطلب الٹیمیٹلی یہی آتا ہے کہ امریکی صدر کی جو ہے وہ جو سپرمیسی ہے وہ بظاہر نظر آتی ہے۔ اب بظاہر ایران کے معاملے میں روسیوں نے بھی ایک پوزیشن لی ہے اور کہا کہ یہ ہمارا قریبی دوست ہے، اور چینیوں نے بھی سپلائی کی لائن آپ نے بڑھا دی، اور ساتھ میں جہاز بھی بھجوا دیں خلیج فارس میں جی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ اگر یہ ایران چلا گیا ہاتھوں سے ان دونوں ملکوں کے، تو پھر وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور یہ ہوگا کہ وہ صرف وہ کاغذی شعر ہیں۔ وہ بھی نہیں چاہیں گے نا کہ ان کے برابر میں آگے اسرائیل بیٹھے یا اسرائیل کے لوگ ہم نہیں چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہی ہے کہ وہ اسرائیل اگر آ گیا تو ایکسپینشنزم تو بڑھ گیا نا جی۔ اور پھر اسرائیل کا بھی یہ عالم ہے کہ ٹرمپ صاحب کو شکنجے میں گھیرا ہوا ہے اور اس کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی دنیا سمجھتی ہے کہ طاقتور ترین شخص جو ہے امریکی صدر ہے دنیا کا، لیکن اصل میں یہودی ہے نیتنیاہو جیسے لوگ۔ دیکھیے نیتنیاہو تو بھائی ایک مورا ہے، ہاں ٹھیک۔ تو وہ مورے کے پیچھے جو ان کے جو عمرہ ہیں، وہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی جی، تو برطانیہ نے جو ہے بہت سارا مقروض ہو گیا، یہ بہت مقروض ہو گیا۔ پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی، حالانکہ اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو۔ ٹرمپ جو ہیں وہ بہرحال مجبور ہیں، یہودی سرمایہ کاروں کی رکاوٹ تو پڑی ہے، لیکن اگر ایران اگر کس طرح فعال ہو گیا تو ساری دنیا کا سسٹم پھر وہ ماگا ہو چکا ہے۔ چین کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، رشیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر یہ اور بھی منمانی کرے گا۔ اور اس کو جو مینڈیٹ دیا گیا ٹرمپ کو، جس میں بہت ساری اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے کاؤ باؤ کی طرح سے، تو میں اس کو مار دوں گا، اس کو مار دوں گا۔ وہ میں نے بتایا نا، کاؤ باؤ کا جو کریکٹر ہے، کلچر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک مشن پہ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں 2-3 ساتھی بھی ہیں جو آپ کا قریبی ترین ساتھی ہے، وہ اور اس کی پھر چیف کی جو لڑائی ہوگی تو وہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو مار دے گا، پھر وہ دوسرا بن جائے گا چیف۔ تو کاؤ باؤ میں تو کوئی اخلاقیات تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو ایک بدترین جو سسٹم ہوتا ہے، باربرین جسے کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑے وہ لوگ ہوتے ہیں۔
وہ کسی کو دوست نہیں مانتے. وہ فٹ سے پستل نکالیں گے, تمنچا, اور ایک نے ایک کو مارا, ایک دوسرے دونوں کو بعض ہوگا تو دونوں مر جاتے ہیں. تو اس نے بھی گولی چلا دی, اس نے بھی گولی چلا دی, تو دو شانے دونوں پہ ہیں. یہ جو ان کا کلچر ہے وہ یہی ہے جو ٹرمپ صاحب جو سوال کر رہے ہیں. تو کوئی بھی آدمی اس کے اگر ان کی بات نہیں مانے گا وہ اس کے نشانے پہ آ جائے گا. جیسے مودی آیا, مودی کو صرف اس لیے کیا کہ وہ تاکہ وہ ان کو میں نے بے عزت کر رہا ہے تاکہ ان کا مال کھینچے, وہ ہم بعد میں کر دیں گے بات. لیکن اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی ایران کی جو بات ہے, ایران پر جو سلسلہ ہے کہ اس میں اسلامی ملکوں کو جو شامل کیا انہوں نے مذاکرات میں, بھائی وہ یہ کریں کہ ان میں جو اتحاد بن گیا ہے مسلمانوں میں اس کو کیسے توڑیں. جی اب اس کی پہل تو ایران صاحب نے خود کر دی ہے, لیکن ایران کے جو موقف ہے وہ درست ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ترکی ہے وہ سینٹرو کا ممبر ہے, نہیں اس کا نیٹو کا. جی تو اب ہم اس میں کیوں جائیں, اور اب اس میں تو بہتر یہ کہ ہم نیوٹرل پلیس پہ جائیں. لیکن یاد کریں کہ جس وقت پہلا بھی حملہ ہوا تھا, جس وقت پہلا ایران پہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا, تو اس وقت بھی اس میں عمان میں مذاکرات ہونے والے تھے. جی ایک دن پہلے اسرائیل نے حملہ کر دیا, مذاکرات ختم ہو گئے. تو اب بھی یہ خطرہ یہی ہے کہ اگر آپ کو, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نیتن یاہو کو کی کوئی سلامتی اس میں ہے, بقا اس میں ہے, کہ اگر وہ یعنی ایران کے امریکہ کے درمیان میں معاہدہ نہ ہونے دے. جی دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ایرانیوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی معاہدہ ہو وہ امریکہ کے اور ہمارے درمیان ہونا چاہیے, اور بیچ میں کوئی اور ممالک نہ آئے. میری رائے تو یہی ہے کہ ٹھیک ہی بات کی کہ سب کو آزاد کر دیا. جی دوسری, کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم سعودی عرب بھی آیا, ترکی بھی آیا, تو سب کا انفلوئنس بڑھ جائے گا, یہ ہم پہ دباؤ ڈالیں گے بردر ملک ہونے کیسے سے کہ صاحب آپ نے یہ وعدہ کیا تھا, آپ کرو اس کو. تو دوسری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو طاقت کو بنوانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم ڈر نہیں, اتنے خوفزدہ نہیں ہیں, آپ کر لو, آپ بھی کر لیں گے, ہم بھی کر لیں گے. ایک واقعہ بھی ہو گیا, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ان کا ڈرون کو بھیجا, بڑے اچھا ترکیب کی انہوں نے کہ دیکھیں کیسے مارتے ہیں. تو سب دنیا ہنس رہی ہے کہ انہوں نے ڈرون بھیجا ہے 5-6-10 لاکھ ڈالر کا, نہیں 20 سے 35,000 ڈالر, چلو لاکھ کر سمجھ لیجیے, اور وہ 5 لاکھ اتنے بڑا آپ نے کیسا مذاق کر رہے ہیں کہ آپ بیوقوف آدمی ہیں کہ اس کو ایک کسی چھوٹا چیز سے مار سکتے تھے, چھوٹی میزائل سے مار سکتے تھے, آپ نے F-35 استعمال کیا. ہاں, تو اب ان کو پتہ لگ گیا, اور جیسے F-35 استعمال کیا ویسے ان کی کشتیاں آ گئی ان کو مارنے کے لیے ایران کی, تو وہ فنا ہو جاتی, تباہ ہو جاتی, لیکن ان کو بھی نقصان پہنچا دیتی. جی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا گھیرا بھی کام کر رکھا ہے ایران نے سمندر میں بھی. اب بحث یہ ہے کہ دنیا جو ہے خطرے میں پڑی ہوئی ہے. اب اگر ہمارا خطرہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹرمپ صاحب نے کسی طرح بھی سمجھ میں آ گیا کہ بھائی مجھے جنگ نہیں کرنی ہے, اگر میرا نقصان ذرا بھی, ایک جہاز بھی میرا ڈوب گیا تو میرے بھٹا بیٹھ جائے گا, میری جو سارا برم ختم ہو جائے گا. تو وہ چاہتا ہے کہ جنگ نہ ہو, ڈراوے سے ہی میں کام چلا لوں. لیکن اسرائیل نہیں چاہتا, تو الٹا چاہتا ہے کہ واقعی اس کو تباہ کر دیں ایران کو. تو اس میں تاکہ تباہ ہوگا تو پھر ہمارے وہ قریب آگے بیٹھے گا, اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے لوگ. تو لیکن انڈیا سمجھتا ہے کہ میرا فائدہ ہوگا. انڈیا کو سمجھ لیجیے کہ وہ کسی کو نہیں مانتے ہیں. جی وہ دنیا میں انسان ہی اپنے آپ کو مانتے ہیں, اور باقی سب لوگوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں یا اپنے جو غیر انسان سمجھتے ہیں, انہیومن سمجھتے ہیں. تو اب بحث یہ ہے کہ زین صاحب میں بات آپ کی تھی کہ جو پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے جو قرضہ لیا تھا برطانیہ نے, وہ قرضے کو وہ نہیں نپٹا سکے. تو اس کے بعد میں پھر 1900 جو جنگ ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, تو اس وقت تک 1945 تک یہ بہت مقروض ہو چکے تھے. تو پھر اس کے بعد میں امریکہ نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, پھر ہمیں آزادی ہم لوگوں کو ملی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جدوجہد سے ملی نہیں, وہ یہ وجہ تھی کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. اور پھر ان کو اسرائیل کو انہوں نے صہیونیوں کو یہ فلسطین کی لینڈ لے کے دی. اب وہاں پر بدماشی کر رہے ہیں کہ جو انسانیت کی سوچ مظالم کر رہے ہیں. جی اور دنیا میں معلوم ہوتا ہے کہ صرف وہی سپر پاور ہیں. امریکہ کوئی نہیں ہے سپر پاور, اسرائیل ہے, کیونکہ ان کا کہنا نہیں مانتا, کوئی یونین کو نہیں مانتا, کسی کو نہیں مانتا. اب پاکستان کا جو کردار ہے, وہ پاکستان نے تو ایک اچھا کردار ادا کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے کھلے عام, اس کو رک جائے. اس وقت جو لوگوں کے شہادت ہو رہی تھی وہ تو رکوا دیا. تو اب اگر ہم اس میں شامل بھی ہوتے ہیں تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم شامل ہوتے ہیں تو پھر آخر کار ہماری ڈائریکٹ لڑائی ہو جائے گی اسرائیل سے. جی تو یہ ظلم سے باز نہیں آئے گا اور ہمیں بھی چھیڑ چھاڑ کرے گا. یا پھر ہمیں پابند کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ ہوا تو پھر پاکستان کا کسی وقت فری ہو جائے گا, تو وہ حملہ کر سکتا ہے.
لیکن ہاں یہ طریقہ اچھا ہے کہ ہم ان کے بارے میں نو ہاو ہماری بڑھ جائے گی, ہمارا اثر و رسوخ بڑھ جائے گا, اور ان کی اسٹینڈ بھی بڑھ جائے گی, ہم بات کرنے کے قابل ہوں گے, کسی سسٹم میں ہوں گے. جی, بغیر سسٹم میں رہ گئے کون بات سنتا ہے آپ کی بات؟ ہاں صحیح بات. تو آپ بالکل ٹھیک. یہ جو آپ میں تو بہرحال وہ جو آپ امریکہ اور ایران کی جو بات کر رہے تھے نا, دیکھیے ایک مذاکرات انہوں نے پہلے بھی کیے جوہری معاملات میں 1+5 کے جو ہوئے, اس سے پہلے وہ 6 ملکوں میں شامل تھے جنہوں نے 2015 میں ان کا سارا معاملہ رکوایا. ایران نے کہا ہم ٹھیک ہے محدود کر لیں گے اپنے آپ کو ایٹمی معاملات میں, لیکن وہ پابندی ہٹا دی گئی. پھر ایک دم سے ٹرمپ صاحب جب اقتدار میں آئے انہوں نے کہا جی میں تو نہیں مانتا کسی معاہدے کو, یہ تو غلط کیا تھا بائیڈن صاحب. بٹ ٹھیک, وہ تو باہر بات باہر جانے کی مخالفت کرتا ہے نا. تو وہ بہرحال یہ اس طرح تو نہیں چلے گا نا معاملہ. اس معاہدے کا اگر فرض کیجیے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان تمام اسلامی ملکوں کا کردار بھی ہوتا ہے, اس کی ضمانت کیا ہے کہ یہ امریکہ آگے جا کے اس کو نقصان نہ پہنچائے؟ کوئی ضمانت نہیں. امریکہ جو ہے وہ بیل ہے, وہ سانڈ جسے کہتے ہیں نا, ان کی مرضی ہے, وہ جو بھی طاقت ہے مائٹ از رائٹ والا معاملہ. تو وہ مسئلہ تو ہم نہیں کہہ, لیکن مطلب یہ کہ یہ بات آپ سے یہ بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ امریکہ بھی اسی طرح سے جس طرح برطانیہ مقروض ہوا ہے اس وقت بھی یہ بھی مقروض ہے. جی, $38 ٹریلین کا ہی مقروض ہے, $1 ٹریلین کا مقروض ہے. یہی تو, اگر ان کے پاس $38 ٹریلین کے مقروض ہیں, اب یہ جنگ کریں گے تو جنگ کوئی فری میں تو ہوتی نہیں ہے, جنگ میں تو اور پیسے خرچ ہوں گے, نقصان ہو رہا ہے. اچھا یہ جنگ وہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو وہ پیسے سعودی عرب والے دے دیں گے تو کویت والے دے دیں گے, یہ تو آپ کو خود پیسے خرچ کرنے ہیں, اسرائیلیوں کے پیسے خرچ کرنا. جس کے بھی پیسے امریکہ میں کہتے ہیں ہم نے قبضہ کر لیا, ضبط کر لیا, کیا کر لیں گے آپ بھائی؟ ہاں پھر ظاہر ہے, پھر تو وہ تو جب کر لیا. جرمنی کا ہی کیا نا, جرمنی واپس نکالنا چاہتا تھا, وہ نہیں نکالنا دوں گا, ہم جہاں بھی ہے بس اس کا ہے, تو سونا ان کا روڈ لیا ان کا. تو بھی یہ تو ان کے لیے مشکلات, چلے ابھی وہ دوسروں کے پیسے لے لیں گے جو بھی کر لیں گے, لیکن ان کے لیے مشکلات تو سامنے رہیں گی. میں کہہ رہا ہوں تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہیں لوگ, ایسا نہیں مطلب یہ جنگ کے بعد یہ ہوگا کہ پھر نئی ایک سپر پاور آئے گی دنیا میں. بالکل. ابھی بھائی سپر پاور تو ابھی ہے کہ ان کو کوئی بولنا پڑے گا, روس کو اور چین کو, جی, ورنہ یہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے دنیا میں اب وینزویلا کا دیکھیے نا کیا ہوا ہے. وینزویلا کا کہ جب صدر کو پکڑ کے لے گئے تو پناما میں ڈر گیا, آ گیا اور اسے جا کر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جی, میں پناما والے بہت پہنچ گئے. تو اب اس کے نتیجے میں اس نے بہت, چین نے شور مچایا اور معاہدہ توڑ دیا ان کا, اس بھائی اتنے ہم نے پیسے خرچ کیے ہیں. تو اس نے کہا کہ صاحب میں جو ان کا جو سسٹم بنا تھا, جی, اب ان ملکوں پر وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے کہ ان کے پاس ہم سسٹم بنا دیں گے, دفاعی نظام بنا دیں گے, کچھ نہیں بنا سکے. تو اب اگر آپ کا بھی کتنے اربوں $1 ٹریلین خرچ کیے ہیں انہوں نے, ان لوگوں نے, ہم چین نے, سارے جنوبی افریقہ سے سامان لینے کے لیے, تیل لینے کے لیے, معدنیات لینے کے لیے, اور ٹرمپ صاحب نے قبضہ کر لیا ان کا ایک شاٹ میں. ایک وینزویلا اٹھایا ہے, سارے ڈر گئے. جنوبی امریکہ کے سب ڈر جاتے ہیں. نہیں, چھوٹے چھوٹے ملک ہیں بیچارے, کیا ان کی حیثیت ہے, کسی کے 6,000 فوج, کسی 10,000 ہے, کسی 5,000 ہے, کسی 2,000 ہے, کیا کر سکتے ہیں. لیکن برازیل وغیرہ جیسے ملک تو بڑے ہیں, وہ تو برازیل کی تو ہے, تو برازیل تو ابھی نہیں کر رہا ہے, لیکن آپ اس کو بھی ٹھیک کر دے گا یہ. آپ دیکھیے اگر اسی طرح سے کام کرتا رہا, آپ جیسے ایران پر حملہ کیا, مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ ایران سے جو تیل آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا تیل بکے, ایران کا نہیں بکے. جی, تیسرا مسئلہ یہ ہے اب وینزویلا والا بیچ رہے ہیں انڈیا کو بھی. ہم ایک رپورٹ دکھاتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان جو زیادہ جوہری معاملے میں معاملہ خراب ہے, تو اس پہ رپورٹ دکھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ بریک کا وقت ہوگا. ایران ایک مرتبہ پھر امریکی جارحیت کا شکار ہونے والا ہے. اگرچہ مذاکرات کا ڈول بھی ڈالا جا رہا ہے, لیکن حملہ یقینی لگتا ہے. خلیج فارس کے نزدیک امریکی بحری بیڑے کا آنا اور ایران کے اطراف امریکہ کے 19 فوجی اڈوں میں تہران کے خلاف تیاری ٹرمپ کے جارحانہ اہداف کو ظاہر کرتی ہے. امریکہ کو ایران سے کیا خطرات ہیں؟ واشنگٹن اور ایران کا فضائی فاصلہ 10,199 کلومیٹر ہے, یعنی ایران کے طویل فاصلے کا خرم شہر میزائل 3,000 کلومیٹر کی رینج کا ہے. یعنی امریکہ کو ایران سے براہ راست کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن تل ابیب کو شدید خطرات ہیں. امریکہ کو ایران کے ایٹمی پروگرام پر اعتراض ہے. واشنگٹن نہیں چاہتا کہ ایک اور اسلامی ملک ایٹمی طاقت بنے. ایران کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے امریکہ نے تہران پر تجارتی پابندیاں عائد کیں. پھر 2015 میں برطانیہ, فرانس, روس, چین, امریکہ یعنی 6 ملکوں کے ایران کے ساتھ جوہری پروگرام محدود کرنے کا معاہدہ ہو گیا. ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی پروگرام جاری رکھے گا, یعنی ایٹم بم بنانے کی طرف نہیں جائے گا. اس معاہدے کے بعد ایران پر تجارتی پابندیاں نرم کی گئیں. پھر 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر ایرانی معاہدے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور تہران پر تجارتی پابندیاں عائد کر دیں. 2019 میں تہران نے اس کا جواب بیلسٹک میزائل پالیسی اور دیگر عسکری اقدامات سے دیا. جدید عسکری ٹیکنالوجی کی طرف تہران کی پیش رفت وائٹ ایلیفینٹ کو مزید غضبناک کرنے کا سبب بنی. خطرہ اب بھی واشنگٹن
वॉशिंगटन को नहीं था, लेकिन वॉशिंगटन चलाने वाले तेल अवीव को था। फिर अक्टूबर 2023 में हमास का तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन और उसके बाद 2 साला हमास इसराइल जंग में ईरान की वाज़ेह हिमायत ने सहूनियों को मजीद बरहम कर दिया। इसराइल ने ईरान के खिलाफ बराह रास्त ताकत का इस्तेमाल करने की हिमाकत कर दी। 12 रोजा जंग में नेतन्याहू को वो सबक मिला कि अब वो उस आग में वॉशिंगटन को धकेल कर तमाशा दिखाना चाहते हैं। अब अमेरिका इसराइल की वजह से ईरान की अस्करी ताकत खत्म करना चाहता है। वो मशरिक़ वस्ता में ग्रेटर इसराइल के खिलाफ वाहिद रुकावट को हटाना चाहता है। क्या अमेरिका ऐसा कर सकेगा या वॉशिंगटन एक नई जंग में कूद कर खुदकुशी करेगा और एक नई आलमी पावर के लिए मैदान साफ कर देगा? एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब ठीक है, ये तो अब क्या होता है, ये तो मुज़ाकरात होता है, इसमें वक्त भी लग सकता है। और इजराइल, एक खबर ये भी आई कि इजराइल ने मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ खबर उनके मीडिया में ये तो मिनटों मिनटों जैन साहब, ये जो आप ये देखें ना कि ये हर लम्हा जो है ख़तरनाक है जी। किसी वक्त में कुछ होगा, किसी वक्त में कुछ होगा। अभी तो इसराइल तो इसको सबोटाइज करने के लिए ज़रूर मैदान में आएगा, सबोटाइज करेगा इसको जी। तो अब यानी ये कहा जा सकता है कि अब रात को वक्त में मैंने वेंसडे की रात को जी, उस रात को वेंसडे और थर्सडे की रात जो होती है उसमें ये फैसला हुआ कि अब एक वक्त ये आया कि सब दुनिया में खबर लग गई कि ये ट्रम्प साहब ने कहा कि साहब वो उनको फ़िक्रमंद होना चाहिए और बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होना चाहिए, तो कि वो ख़ामनेई साहब को, ईरान के जी। तो वो फिर इसके बाद में मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। फिर कहते ये हैं कि जो 5 ममालिक हैं गल्फ़ कंट्रीज़, खलीजी ममालिक के, उन्होंने पाकिस्तान ने, तुर्की ने, सबने मिलकर ये उनको फिर कहा कि भाई नहीं, आप मुज़ाकरा तो करें, सुनो उनकी बात क्या कहना चाहते हैं, कैसे राज़ी होना चाहते हैं। अब बुनियादी तौर पर जो वो शायद ये बात ये कही, एक ख़बर ये भी चल रही है कि रूसियों के पास है, उनके पास जो एटम है या जो भी इनके पास वो है, वो इस पर तैयार हो गए हैं या कर दिया है, पहले ही कर दिया है इन्होंने। कब्जा है कि इनके पास कितना यूरेनियम होगा, इंडस्ट्री तो कर चुके हैं ना, वो फल को 500 किलो है जी, 500 टन है, जो भी हो, कोई भी एक नंबर हो, तो उसमें से 200 दे देंगे, 300 रख लेंगे। किसको क्या पता कि आपको कैसे मालूम होगा कितना ने बनाया, ये अल्लाह के आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी अंदर बैठे हों जी। तो जो भी ईरानी जो समझदार लोग हैं, बड़े देखो ना किस बहादुरी के साथ खड़े हैं, कोई किसी की जरूरत नहीं है। उनके यहाँ जासूसी निज़ाम बड़ा मसला है उनका, उनके खिलाफ। भाई बात ये है कि वो उन्होंने ये फ्लैग छोड़ दी। कोई भी आदमी जो है वो अगर वो इनके नक्शे कदम पर चलता हुआ दिखाई दे, समझते बस ये ठीक हो गया, हमारा आदमी हो गया, वो तो धोखा दे रहा है आपको जी। भाई आपके पास ये जो ज़ारन सवरी का केस मौजूद है, किस तरह से सल्तनत उस्मानिया तोड़ी उन्होंने, तो और इसी तरह ये धोखा खाते हैं फिर कि मुसलमान लोग बड़े सादे लोग हैं मुसलमान। अरे अच्छा, ये एक बात, एक नई बात हुई इस दौरान, वो उनके वज़ीर ख़ारजा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि हम बराह रास्त बात करना चाहेंगे ख़ामनेई साहब से। नहीं, वो हाँ वो बात कही, लेकिन बात ये है कि ये इमरानी का भी ख्याल है कि भाई आप हमें आपको अमेरिका और हमारे दरमियान बातचीत होनी चाहिए, इन ममालिक को मचा दें, क्योंकि अब वो यूरोपीय यूनियन पर तो एतबार करते नहीं हैं ट्रम्प साहब जी। तो अब ये सारे जो ममालिक हैं, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, यूएई और पाकिस्तान, तो उन सबको मिला कर, मिस्र भी है इसमें, है मिस्र भी है जी, तो मिस्र भी है यस। तो अब उसके लिए जो है देखिए बहुत तेज़ी से जैन साहब चल रहा है मामला। अर्दगान साहब जो हैं तुर्की के सदर, वो सऊदी अरब गए हैं, वहाँ से मिस्र गए हैं, ताकि वो जो है कोई एक ग्रुप बन जाए मुसलमानों का। आपको याद होगा सऊदी अरब के दरमियान अच्छी कोशिश हो रही है वो, और तुर्की के दरमियान में बहुत दूरी थी जी। वो समझते थे कि ये जो है दोबारा अपने इलाके को कब्जा करना चाहते हैं, यानी सुल्तान बनना चाहते हैं तुर्की जी। तो अब वो देखिए सऊदियों ने जब ये तहरीक शुरू की किसानों पर, तो उसमें भी इन लोगों के दरमियान डिफरेंस थे, लेकिन उसमें साथ दिया तुर्की ने इनका। नतीजे के तौर पर वो चला गया जी, जो था वहाँ पर दुरूद जो था कि जो सदर था, जब इसमें चला गया रशिया में, तो वो शामी सदर की आप हाँ वो शामी बशार अल असद ना जी। तो अब वो नहीं, तो ये तो सबका मुश्तरका फैसला था ना इनका, अरबों का और तुर्की का जी। तो इससे दोस्ती इनकी पैदा हुई सऊदी अरब के बाद में। मैंने पहले जो बहुत ज़्यादा दूरी थी ना वो ख़त्म हुई जी। फिर ये सीसी के बाद मिलने गए हैं, हालांकि उन्होंने कहा था मैं सीसी से कभी बात नहीं करूँगा, जब से उसको उनको हटाया था, जो अखबारुल मुस्लिमीन का जो थे जी, वो उनको जब हटाया था तो उसका कहा था मैं इससे नहीं मिलूँगा, इससे सीसी से जी। लेकिन आप मिलने जा रहे हैं उनसे, तो वहाँ पे भी अपने नरम कोशा करें। तो मतलब ये कि पूरे इलाकों में
بہت تیزی کے ساتھ موومنٹ ہو رہی ہے اور نئے نئے گروپ بن رہے ہیں. اب انہوں نے یہ کہا کہ جب ترکی نے کہا کہ مجھے جو ہمیں بھی شامل کرو اس میں، آپ سعودی عرب کے پروگرام میں، تو سعودی نے کہا کہ ان کو نہیں شامل کریں گے، آپ پاکستان سے الگ سے معاہدہ کر لیں. جی. تو اب اس کو میرے خیال میں منانے گئے ہیں وہ کہ بھائی آپ ہم پہ کیا اعتراض ہے، کیونکہ ہمیں امبریلا چاہیے ایٹمی، تو پاکستان دے سکتا ہے، آپ کو بھی دے رہا تھا، ہمیں بھی دے دیتے، کیا حرج ہے آپ کو. مرزا صاحب اب ذرا ایپسٹین دستاویزات کی بات کر لیں. ایپسٹین کا جو معاملہ ہے جی. وہ حالانکہ ٹرمپ صاحب نے سہولت دی ہے کہ صاحب میں نکال دو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اس میں اس کو پھانسیں گے. جی. کیونکہ یہ بھی تو اس میں منوال تھا، وہ بھی ویسے کیا نام ہے آپ کے بارک حسین اوباما صاحب اور کلنٹن صاحب، سب لوگ اس میں انوالو ہیں. اور وہ بڑا بدماش آدمی تھا جو ایپسٹین جو تھا، وہ جب جیل میں تھا جی تو وہ بار بار اسے ایک جو ای میل پہلے آئی تھی جیفری جی، تو اس نے ہم نے پروگرام بھی پورا کیا ہے، ہم نے سب سے پہلے ہم نے کیا پورے کہیں پر پاکستان میں نہیں ہوا، اس سے پہلے ہمارا پروگرام پہلے تھا. تو وہ اس نے اس کو بار بار اپنے دوست کو فون کیا کہ ای میل دی کہ آپ اس کے ٹرمپ کو جو ہے 2018 والا جو پروگرام تھا صدارت تھی نا جی، اس کو جو ہے کسی بھی صورت میں ہم آپ ان کو ای میل میری نکالو. تو اب وہ دنیا بھر کا جو ہے جنسی اسکینڈل تھا، اس کے بعد سارا جو منشیات کا وہ صداقت تھا. ہاں بس تلوار لٹکا دی ہے ٹرمپ پر کہ اگر آپ نے یہودیوں کی بات نہیں مانی، سینیوں کی، تو آپ کو ہم اس میں پھنسا لیں گے. تو وہ ڈرا ہوا ہے، ان کا داماد تک بھی یہودی ہے. تو وہ برطانوی شہزادے کا ذکر آ گیا، وہ اینڈریو کا جو ہے جی، اینڈریو کا یہ ہوا کہ ان کو چھوڑنا پڑا، جو سرکاری رائٹ جاتی تھی جی، ان کو چھوڑنا پڑا ہے کہ صاحب یہ بھی شامل تھے، تو ان کا بھائی ہے جو بادشاہ کا. لیکن ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ ان ملکوں میں قانون اور قاعدے کی پابندی ہے. کیا پابندی ہے؟ ہر چیز اپنے مفاد میں چلتے ہیں. اب پہلے کیوں نہیں نکالا؟ نہیں، جیسے وہ کسی پہ کوئی الزام لگا اور اس پہ ثبوت آ گئے تو اب اس کو اس عہدے سے ہٹنا پڑے گا. برطانیہ میں تھوڑا سا نقصان بازی ہے، لیکن ہمارے اور کہیں نہیں ہے. آپ بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، آپ ناروے کا کیس آیا ایک جی، ناروے کے شہزادے نے ایک عورت کو جو ہے وہ نشہ آور اطلاع بھائی اور اس کا ریپ کیا. اس عورت کو پتہ بھی نہیں تھا. پھر جب وہ پولیس گئی اس کے پاس کہا کہ تمہاری ہمیں یہ فوٹو ملی ہے، پھر اس نے کہا جی میرے ساتھ ظلم ہوا. تو اب صاحب کو بدماشی ہمارے سے زیادہ بدماشی ہوتی ہے وہاں پر. بھائی ہمارے یہاں تو مذہب جو کہیں رکاوٹ ہوتی ہے، پھر محل لیول رکاوٹ ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو اگر لوگوں کے کرپشن کے الزامات سامنے آتے ہیں، مطلب چیزیں آ جاتی ہیں. ہمارے ابھی تک کی کسی کا یہ عورتوں والا اسکینڈل نہیں ہے، یہ سب چیزیں نہیں ہیں. شکر ہے، اچھی بات ہے. نہیں ہوگا ان کا بھی، لیکن آیا نہیں میرا منظر عام پہ نہیں ہے چیزیں، وہی سب پس پردہ ہی رہے بہتر ہی ہے. ہاں تو اچھا خیر، یہ ایک الگ بات ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ یہ اس کے اثرات. پہلے ایران کے ہم ایک آخری پنچ بات کر لیں کہ ایران چاہتا یہ ہے کہ ایٹمی معاملے میں مذاکرات ہوں. انہوں نے کہہ دیا صرف اور پھر وہ چاہے وہ آپ چاہے اس کو دے دیں یا کہیں کچھ بھی لے لیں تو دے دیں گے، اس میں کچھ دیں گے کچھ نہیں دیں گے، لیکن آپ میزائل پہ بات نہیں ہوگی، بلسٹک میزائل پہ نہیں ہوگی. تو وہ کم سے کم اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رکھنا چاہتے ہیں. تو اب یہ امریکہ کے لیے مشکل ہوگا اس کو ماننا ہے. مان لے گا کیونکہ وہ تو فتح کے جھنڈے گاڑ دیں گے. ان میزائلوں سے امریکہ کو نشانہ نہیں بننا ہے. نہیں، امریکہ کو نہیں مارے گا. 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. پاکستان نے یہ کہا کہ امریکہ کو چھوڑ دو، آپ جس کو اور کو کرنا کر لو. تو ہم نے بھی کبھی امریکہ پہ کچھ نہیں کہا. ہم نے کہا اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے ہم. بس یہ ان کی کنجی ہے ڈر کی امریکہ کی. ان کو معلوم ہے کہ ان کا پولیس مین وہاں بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا ملک ہے بیچارہ. جی. تو اب خام خواہ دکھا رہے ہیں، اور جس وقت بھی یلغار ہوگی تو آپ کوئی نہیں روک سکے گا. اور یلغار خامنہ صاحب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. جی. تو آ جائیں آپ ذرا بھارت کے جنگی جنون. نہیں، ابھی ایک اور بات کریں. جی. اب اس کے علاوہ برطانیہ نے یہ کیا، ہاں انہوں نے پابندی لگا دی. پابندی لگا دی. ایرانی میں پابندی. ایرانی کے کوئی 10 کمپنیاں ہیں، اس پہ کی ہیں، آدمیوں پہ کی ہیں، جو بھی ہم کہیں، لیکن وہ 10 شخصیات پر ایک ادارے پر نئی پابندی لگا دی ہے. اور اب یہ یعنی کہا بھی جاتا ہے کہ امریکہ کے اور برطانیہ کے درمیان میں ڈفرینسز ہو گئے، اور ساتھ ساتھ میں ایسے ہی کام بھی ہو رہے ہیں جو برطانیہ چاہتا ہے. میرے خیال میں الٹیمیٹلی بھی مل جائیں گے، ایک دوسرے کے معاملات کے حساب سے چلتے ہیں دونوں ملک. نہیں مطلب آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے. جی. پھر صاحب یہ جو مودی صاحب کا جنگی جنون ہے نا، یہ تو ہمارے خلاف ہی ظاہر ہے، اور چین کے خلاف تو ان کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے خلاف بھی ہے ان کا پلان. تو اس پہ ایک رپورٹ ہم دکھاتے ہیں کہ ان کے جنگی جنون کا مقصد کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا.
रस्सी जल गई, बल नहीं निकले। नरेंद्र मोदी ने मई 2025 की चंद घंटों की पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई से कोई सबक हासिल नहीं किया। जदीद लड़ाका तैयारे तबाह करवाने के बाद भी उन्हें होश नहीं आया। अब नई मक्कारी के साथ अपनी अफवाज के बजट में इजाफा कर दिया है। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय सरकार ने दिफाई बजट में 15% इजाफा करके 85 अरब डॉलर कर दिया है। यानी दिल्ली सरकार अब दिफा पर 23,800 अरब रुपए खर्च करेगी। अगली मुहिम के लिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई बजट के इजाफे को बेमिसाल करार दिया, क्योंकि वो अपनी भारतीय सूरमाओं के लिए जदीद लड़ाका तैयारे, ड्रोन्स, बहरी जहाज, आबदोजें और दीगर जदीद दिफाई आलात खरीदेंगे। मोदी सरकार की कोशिश है कि अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे भी हासिल कर ले, लेकिन अमेरिका को भारत पर एतमाद नहीं है, क्योंकि जदीद राफेल तैयारों की तबाही से अमेरिका को खौफ है कि उसके जदीद तैयारे भी भारतीय अनाड़ीपन की वजह से पाकिस्तान के हाथों तबाह हो गए तो सारा भरम खत्म हो जाएगा। मोदी का जंगी जुनून बता रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक और मुहिम जोई का इरादा रखते हैं। देखिए, बात यह है कि दिफाई करें जो कुछ भी करें। देख रहे पहले बरतानिया ने भी उनसे कुछ 2 से 4 बिलियन डॉलर का माहदा किया हुआ जी। जर्मनी ने कर लिया है जी। फिर अभी यूरोपियन यूनियन जाके कर लिया है जी। वो फ्रांस से पहले हो चुका है। वो कितने 115 तैयारे मांग रहे हैं, 114 जी। तो 114 तैयारे भाई बनने में जिनको 5 साल मिलेंगे, ऐसे साहब नहीं मिल सकते। पहले तैयारा जो मिलेगा वो भी 2 साल या 3 साल बाद में मिलेगा। लेकिन जर्मनी के से मुआहदा बड़ा है, 8 अरब डॉलर का मुआहदा है। हाँ, आप दोस्तों का मालूम है। हाँ। तो अब आप दोनों का मुआहदा हो जाए तो, लेकिन आप जो भी हो, लेकिन ये चीन जो बना के दे रहा है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। अब इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनेंगे तो बना लें भाई, हम बना लेंगे। मतलब जंगी जुनून जो है वो मोदी का भाई पागल हो गया है। बात ये है कि जैन साहब एक बात बताऊँ आपको, ये लोग जो भी ट्रम्प हो, जो जालिम लोग होते हैं ना, वो गरीबों पर जुल्म करते हैं, कमज़ोरों पर जुल्म करते हैं। तो अब मुसलमानों का है। अब वहाँ पर एक किस्सा चल पड़ा है कि भाई वो जो मुशफ़िक़ुर रहमान जो था, क्रिकेटर था बांग्लादेश का जी, उसको शामिल कर लिया इसके लीग में, आईपीएल में। इसने शाहरुख साहब ने, जो बड़े फिल्म स्टार हैं जी, उन्होंने एक लीग जो बनाई थी, कलकत्ता लीग जो है, उसमें उसके जिम्मेदार है, उसको स्पॉन्सर किया। उस पर कहा कि ये तो गद्दार है और इसको और इस मुल्क से निकालो। अपने स्टार को कह रहे हैं। और अब जब ये बात हो गई तो उसके बाद में उसको मुशफ़िक़ुर रहमान को निकालना पड़ा उन्हें। तो पाकिस्तान ने उसको हायर कर लिया जी, अपने साथ मिला लिया। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हुई कि फिर अब अजील डोवल साहब ने एक बयान दिया है कि मुसलमानों के खिलाफ हमें मुत्तहिद हो जाना चाहिए। तो अब उसके बाद में एक मुहिम चल पड़ी है कि वो कह रहे हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, मुसलमानों को मारने को? तो भाई तुमसे छोटे मुल्क तो बहुत रुक नहीं रहे हैं, ये मुसलमान जो 25 करोड़ हैं ये कैसे आपके काबू में आएंगे? तो अब मसला ये है कि बहुत से लोग जो हैं खड़े हो गए हैं, लेकिन अब देखना ये कि और डिवाइड हो गया इंडिया जी, काफ़ी बड़ी तादाद में डिवाइड हुआ। अब मुमकिन है यही उनकी पॉलिसी हो गई, डिवाइड हो तो फिर हम और कुछ लोगों ने, जो आप बता रहे थे कि मुसलमान हुक्मरानों की तारीफ भी की कि वो लोग रहे, कोई शुबा नहीं है, उन्होंने कोई नाइंसाफ़ी नहीं की, कोई जुल्म नहीं किया। कहते हैं कि ये सब कुछ ब्राह्मणों ने किया जी। अगर आप वो कहते थे कि अगर आप ये कहते हो कि जो अहमद शाह अब्दाली आया था, या जो ये आए थे अपने जिसमें सोमनाथ का मुशरिकन जो है महमूद गज़नवी साहब जो आए थे, वो कहते हैं कि अगर इतने बंदर रास्ते में मंदिर रास्ते में पड़े हुए थे, उसको क्यों नहीं तबाह किया? सीधा क्यों आया यहाँ पर? भाई किसी कहने पे आए होंगे। फिर जब उन्होंने कहा कि साहब ये लटक रहा है, तो उन्होंने कहा साहब इसकी एक दीवार तोड़ दो इसकी, तो फिर गिर गया हो। और फिर कहा इसको मतलब कि चढ़े, तो उसने उसी को खोलो, उस पर सोना निकला बहुत। तो वो ये कहते हैं कि ये बात आप ऐसा नहीं कहें, ये इसको सारे राज और न्याज भी ब्राह्मणों ने दिए हैं। अब उनको महमूद गज़नवी को मुखबरी की है कि साहब ये सोना ले जाओ जी, और वो किसी लड़ाई हो गई, जुल्म किया होगा किसी के साथ में, यानी कि अपने साथियों के साथ। अच्छा, ये जो कुछ क्लिप्स हैं हम दिखाते हैं अपने नाज़रीन को कि मुसलमान हुक्मरानों के बारे में क्या कह रहे हैं, और ये जो नफरत अंगेज़ी है इसका भी कुछ दिखाते हैं, आपको झलक दिखाते हैं और फिर बात करते हैं। भगत सिंह को फांसी भले ही ब्रिटिश सरकार ने दी थी, लेकिन उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने में 3 पंडित का हाथ था। पहला पंडित जय गोपाल, दूसरा पंडित फणींद्रनाथ घोष, तीसरा पंडित हंसराज बोहरा। और जो इन तीनों के खिलाफ जाकर भगत सिंह को बचाने की लाख कोशिश कर रहे थे, वो थे एक मुसलमान जिनका नाम था सैयद आगा हैदर।
जब आरएसएस का फाउंडेशन हो रहा था तो हेडगेवार साहब से पूछा गया था कि देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही है, तो आपका भी मोर्चा अंग्रेजों के खिलाफ है? क्योंकि उसी टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी भी बन रही थी, तो कम्युनिस्टों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और आजाद हिंदुस्तान में समाजवादी समाज बनाने की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। उसी टाइम में इनका मोर्चा बन रहा था, तो इनसे भी पूछा गया कि आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ोगे? उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे। जब उनसे कहा गया कि खुदीराम बोस तो शहीद हो गया, करतार सिंह सराभा तो शहीद हो गया, इन्होंने फांसी पे लटका दिया, वो यंग बच्चे जो है मैदान में उतरे हुए हैं, भगत सिंह और उनकी पूरी टीम जो है वो अंडरग्राउंड लगी हुई है अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये सब नौजवान तो मैदान में हैं। तो उन्होंने कहा कि नौजवान भटके हुए हैं। जितने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े उसमें 100% एक निजाम छोड़कर सबके सब मुसलमान थे और बाकी हिंदू भी थे। उनका ब्रिटिशों ने सफाया किया और उनकी सल्तनत को बेरहमी से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उनके बच्चे यानी बहादुर शाह जफर के तो बच्चों को भी मार दिया गोली से, यहीं पुरानी दिल्ली में। तो बात यह है कि मुसलमान बाद में आजादी के बाद गरीब होते गया क्योंकि उसकी संस्थान सब खत्म कर दिए थे ब्रिटिशों ने, क्योंकि वो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े, क्योंकि वो देशभक्त थे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा सब लोग बहादुर शाह जफर को अपना नेता मानते थे। और उन्होंने लिखा था गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तब तो लंदन तक पहुंचेगी तेग हिंदुस्तान की। ब्रिटिशों के खिलाफ जो बगावत हुई 1857 में, उसने सारे जो संस्थान थे, राजा महाराजा वजीर जो थे, नवाब थे, वो सारे मुसलमान और हिंदू, कई हिंदू यानी नाना साहब पेशवा थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, ये सब ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े। मेरे साहब ये जो हिंदुत्व है ना, ये तो भाई मोदी साहब का जो एक पैदा करदा एक नजरिया है। ये तो बात ये है कि वो तो नजरिया बढ़ चढ़ बेकार गया है। इसलिए किसी ने मजाक में ये कहा, एक लड़के को दिखाया है, अपनी लड़की को दिखाया अपने माँ से बात करते हुए जी। उसने कहा साहब ये मुल्क जो हिंदुओं का है जी। उसने कहा साहब हाँ, और हुकूमत किसकी है? उसने कहा साहब हिंदू हुकूमत है जी। उसने कहा फिर ये तादाद किसी ज़्यादा है? उससे कहा हुकूमत भी इनकी होती है और डर भी इनको लग रहा है, ख़तरा भी इनको है, तो हम मुसलमानों को वज़ीर आज़म बना देते हैं ताकि उनको ख़तरा हो। जो भी जी। जो अगर आप खुद भी हुक्मरान है फिर भी आपको ख़तरा है, तो फिर मुसलमान बना दें तो आप मुसलमान ख़तरे बनाएंगे। तो ये मजाक उड़ रहा है जी। तो अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी जिन्होंने तहरीक आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, लिख के दे दिया कि हमारा तहरीक आज़ादी से कोई ताल्लुक़ नहीं है जी। RSS ने उस ज़माने में जब इनसे पूछा गया कि इसको पकड़ लिया था ना, जो जी आपके बड़े शायर साहब जो थे लखनऊ के, जो वज़ीर आज़म थे वाजपेयी साहब जी, जब उनको पकड़ लिया तो उन्होंने कहा था मैं तो तहरीक आज़ादी का आदमी नहीं हूँ, मैं लिख के आ गया और छुट गया। तो ये है इनका नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने अब तहरीक आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, आप वज़ीर आज़म कैसे बने हुए हो जी, और नेहरू पर एतराज़ कर रहे हो, नेहरू पर जो तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया। मेरे साहब फिर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर दूसरे मौज़ूआत हैं उससे बात करेंगे। नाज़रीन मक़सदा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब इंडिया का जो मामला है वो है दो तरफ़ा, एक तरफ वो हिंदुत्व वाला मामला उनका चल रहा है, दूसरा वो अपनी अस्करी जो ताकत है उसको बढ़ाना भी चाह रहे हैं। ऐसा एक बात मैं आपसे कहूँ जी, देखिए ये बात हमें ज़रूर तशवीश का बाइस है जी कि ये देखना चाहिए कि ये किस पस मंज़र में ये इंडिया ज़्यादा अभी भी अजीत डोवल जो जाकर फिर अब सऊदी अरब से भी जाकर मिले हैं उनके अपने काउंटर पार्ट से जी। तो ये भी बात गलत है कि रियाद में गए हैं और कहा है कि साहब क्या बहकाया उन्होंने, वो हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो हम समझते हैं कि वो तो मोहम्मद बिन सलमान तो हमें पाकिस्तान भी आ रहे हैं जी। तो ये देखना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। फिर दूसरी बात ये है कि ये देखना चाहिए कि वो हिंदुओं को जो जिस पर डिपेंड कर रहे हैं तो उनको उनमें से एक आदमी ने ये कहा है कि हम आसाम का जो एक आदमी है तो उसका साहब मैं सारे बंदोबस्त करके आया हूँ कि जितने भी सबको नौकरियाँ मिलेंगी, हजाम की होगी, वाशरमैन की होगी, सबकी होगी, वो लेकिन उसमें किसी को मुसलमान को नहीं दूंगा मैं। ये सारे निज़ाम में बना के आया हूँ, एक वीडियो है हमारे पास। तो वो अब इसमें ये देखना होगा कि इसका नताइज क्या निकलेंगे। आया ये इंडिया ब्रेक होगा या इंडिया या उनके वो मजबूत होंगे इनकी फ़िलासफ़ी, क्योंकि बुनियादी तौर पर इंडिया के अंदर जो बहुत से जो ग्रुप्स हैं या जो कभी भी ये मुल्क जो है एक नहीं रहा जी। छोटे छोटे ग्रुपों में रानियाँ थी, नवाब थे, सुल्तान थे, जो भी आप कहें निज़ाम थे। तो अब कब तक ये इस तरह से इस्तेदाद के साथ में सिर्फ हिंदू फ़लसफ़े के तहत करना चाहते हैं। एक आदमी ने ये भी कहा, उनके फ़िलासफ़र हैं उनके, कहा कि साहब इंडिया के, तो उन्होंने कहा साहब बात ये है कि पाकिस्तान जो है
نے جو اپنے مذہب کی بنیاد پر کیا تھا اور آپ ان کی کیا حالت ہے وہ دیکھ لیں تو بھئی ہماری حالت تو کوئی بری نہیں ہے. آپ لیکن اگر آپ اس فلسفے کو جا رہے ہیں تو ہمارے پاس تو ہمارے ہاں تو ہندو جو ہے 2% کے قریب ہیں, 1-2% کے قریب ہیں. جی آپ کے پاس تو یعنی 1/3 مسلمان موجود ہیں, تو آپ اس کے کیسے کام کر سکو گے؟ اب اس پہ تلما کے سب بول رہے ہیں, سارے مسلمان بول رہے ہیں. شاہ رخ پہ جو بات ہوئی ہے تو شاہ رخ بہت پاپولر آدمی ہے. جی اس کے خلاف جب آپ نے بات کی تو بہت سے لوگ بولنے وہ شروع صرف کر انڈیا میں پاپولر نہیں, پوری دنیا میں کوئی پاپولر. پاپولر. اب بحث یہ ہے کہ یہ ہمیں جو سوچنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ نتائج کیا نکلیں گے, یا اٹ از گڈ فار انڈیا اور اٹ از بیڈ فار انڈیا, کیونکہ یہ کوئی نہ کوئی ہمیں اس جیسے میں اب تک مودی نے جو کچھ بھی کیا ہے ان کی بیٹ میں ہی کیا ہے وہ سب کچھ. نہیں بیٹ پہ. اب دیکھو اگر آپ یہ بات کر رہے ہو تو غلط بات ہو رہی نا, کہ اب سے کچھ عرصہ جو ہے 6 مہینے کا گزارا ہے تکلیف میں. جی اب اس کا جو ابھار شروع ہوا. اب دیکھیے امریکہ سے دوستی کر لی, یورپی یونین سے کر لی, اب لیکن روس سے لڑائی ہو جائے گی. کوئی تیل جو ہے وہ لڑائی تو ہوگی نا جب آپ ان سے تیل بند کر دیں گے اور امریکہ وینزویلا والا چپ ہیں. وہ چپ ہیں اور یہ ضرور کریں کہ امریکہ سے ہم نے معاہدہ کر لیا امریکہ سے, اور اپنے ٹیرف کو جو ہے 25 سے 18% کرا لیا. جی انہوں تو اور 1% اور کم ہو گیا, پاکستان سے بھی کم ہو گیا. نا تو اور پاکستان کا بھی جو وہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے 8 کی اس میں امریکہ میں, جی انہوں نے پاکستان کو نہیں بلایا, انڈیا کو بلایا. تو اس سے اب اندازہ کر لیں کہ وہ ان کا اثر ہے. بھائی یہ نیچرل آئی ہیں انڈیا اور امریکہ, تو ہمیں جو شارٹ پیریڈ لگا تھا اس کا ہمیں ایڈوانٹیج مل گیا ہمیں. جی کہ وہ ساری جگہ پر ہماری دھوم ہے, ہمارے جو F-17 تھنڈر کی JF-17 تھنڈر کی بات, جی وہ اس پہ بھی بات کرنی میرے صاحب. JF-17 بتا دیں اس وقت. ہاں JF-17 تھنڈر پہ بات کر لیں کہ اس دیکھیے JF-17 تو آتی ہے کہ ایک تو بہت سستا ہے, جی لائٹ ہے دوسروں کے مقابلے میں, اور یہ اویلیبل ہے ہمارے پاس. جو اب یہ کا جو JF-30 کا 342-55 کی جو طیارے کی جو تعداد ہے جی وہ کافی بڑی زیادہ تعداد میں ہمیں آرڈر مل گئے ہیں, اور یہ سب سے زیادہ بلند ترین مجموعی پیداواری تعداد کی نمائندگی کرتا ہے, جس کی تصدیق پہلی بار باضابطہ طور پر ہوئی ہے. جی بلاک 3 کی تیسری پیداوار کھیپ سے تعلق رکھتا ہے, اور سال JF-13 یہ طیارہ میں تیار ہونے والا 45واں طیارہ ہے. دفاعی ماہرین کے مطابق یہ سنگ 2025 کا سنگ میل محض عددی پیش رفت نہیں ہے, بلکہ پاکستان کے مقابل دفاعی ہوا بازی کے پروگرام کی صنعتی پختگی, پیداواری تسلسل اور تکنیکی خود کفالت کی واضح عکاسی کرتا ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ ایک تو سستا بہت ہے, اور پھر اس کی جو کارکردگی وہ مئی 2025 میں انڈیا کے خلاف واضح ہو گئی ہے. جی تو اب اگر F-16 کے دیکھا جائے یا کسی اور اس کو دیکھا جائے, آپ کے رافیل کو دیکھا جائے, اس کے مقابلے کا یہ تیار ہمارا ہے اور سستا ہے اور اویلیبل ہے. جی تو اب بحث یہ ہے کہ اب یہ جو ساری انڈسٹری ہے جو یورپ کی ہے, یہ رافیل جو ہے صرف فرانس کا نہیں ہے, برطانیہ کے بھی اس میں شامل ہے. جی وہ یورپ کا فخر اس لیے فخر ہے. جی تو یہ لوگ ہمارے خلاف کیوں نہیں ہوں گے کہ بھائی ہم تو ایک نیا سپلائر بن گئے ہیں اس کے, اور روس کے بھی سپلائر کو دھچکا پہنچا ہے, فرانس کو بھی پہنچا ہے, امریکہ کو بھی پہنچا ہے. F-16 کے مقابلے میں JF-17 آ گیا. وہ JF-17 جو ہے F-16 کی ساری کوالٹیز اس میں موجود ہے, اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. جی تو اب یہ بات ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ہمارے جو مسابقت جو بڑھی ہے, یعنی جو کمپٹیشن بڑھ گیا ہے, جی وہ ہمیں تھوڑا سا بعد میں احتیاط کرنی چاہیے, امریکہ کو راستہ دینا چاہیے, اور ہم اب کہیں چھوٹے اس میں رہنا چاہیے. مطلب ٹھیک ہے, ہم مقابلے پہ نہیں آئے, ہم اپنے طور پہ کام کریں بس. ہاں جو ہمارے مفاد. ہاں وہ یہ ہوا کہ جیسے انڈونیشیا کا تھا, انڈونیشیا کا رافیل کا جو معاہدہ تھا انہوں نے پورا کیا. جی اس کے بعد جو اوپر لینا چاہتے ہیں وہ JF-17, جی تو وہ تو چائنا دے گا نا. ہم تو صرف بیچ بچاؤ کر رہے ہیں, یا سپلائی میں سب کچھ ہمارے سب شیئر مل جائے گا. پھر وہ ترکیہ کا بھی آ جائے گا, ترکیہ کا آکان ہے ان کا, تو کان تو اس میں تو ہم شامل ہیں نا. جی تو پھر وہ کمپٹیشن تو پھر آ جائے گا نا, ہر طرف آئے گا. دیکھو زین صاحب, اس کی بات یہی ہے کہ دنیا میں جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو اس وقت پہ جنگیں ہوتی ہیں, جی, اور جو ابھرتی ہوئی طاقت ہے ان کو دبا دیا جاتا ہے. اب اس سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہوش ایسا چلنا چاہیے اور آہستہ آہستہ چلنا چاہیے. جی, اور اگر آپ کو تھوڑے دنوں کے لیے جھکا کے چلنا بھی پڑے تو چلا لیں, ٹھیک ہے. جہاں پر لیکن صرف اپنے وقار, اپنی سلامتی اور خود مختاری پر آپ کا نہ ہو. ٹھیک, تو وہ اس حد تک ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی آدمی, جیسے ہمارے جو بلوچستان میں حرکت کی ہے اسرائیل نے, اگر اسرائیل نے کوئی حرکت کی ہمارے ساتھ میں, تو یہ ہمارے پاس بہانہ موجود ہے, ہم اس سے لڑائی کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. جی, اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی پاکستانی کیسے لڑتے ہیں. جیسے پہلے بھی ہوا شام میں, جب وہ ذوالفقار بھٹو تھے, جی, ان کے 2 جہاز ہم نے کیا ہے,
حیران ہوں گے کہ اس میں ایک کرسچن بھی تھا آدمی جو مثال دے رہا تھا, جی لیکن وہ اسپرٹ جو تھی وہ تھی اس کی فضائیہ کی. بھائی پاکستان کے لوگ ہیں, ابھی ظلم کر رہے ہیں, ہم نے کو ماریں گے, مارا, وہ بھاگے, پاکستانی کر کے بھاگے اسرائیلی. جی تو آ جائیں ایک اور موضوع پہ. جی یہ جو نواں بین الاقوامی آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلہ, یہ بھائی یہ جو ہے, یہ جو نواں جو 2026 کے آغاز میں ہو رہا ہے, یہ اس کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر میں منعقد ہوئی. اس کا جو تقریب جو ہے, ابتدائی تقریب جو ہے, اناگوریشن تقریب. جی اس مقابلے کا مقصد 2 ممالک کے فوجی دستوں کے درمیان باہمی عسکری تعاون کو فروغ دینا ہے. افتتاحی تقریب کے ساتھ 60 گھنٹے طویل پیٹرولنگ مشق کا آغاز ہوا ہے. اس مقابلے میں 19 2 ممالک کی مجموعی طور پر 24 بین الاقوامی ٹیمیں اور فوجی مبصرین شریک ہیں. حصہ لینے والے ممالک میں بحرین, بنگلہ دیش, بیلاروس, مصر, عراق, اردن, سعودی عرب, ملائیشیا, مالدیپ, مراکش, نیپال, قطر, سری لنکا, ترکیہ, امریکہ اور ازبکستان شامل ہیں. اس کے علاوہ انڈونیشیا, میانمار اور تھائی لینڈ کے بطور مبصر شرکوں میں مشقوں میں شرکت لے رہے ہیں. ملک کی سطح پر پاک فوج اور پاک بحریہ کی 16 ٹیمیں مقابلے میں شامل ہیں, جبکہ پاک فضائی کے مبصرین بھی اس مشقوں کا حصہ ہیں. پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ ایک مخصوص مشن اور ٹاسک پر مبنی پیشہ ورانہ عسکری مشق ہے جس کی میزبانی ہر سال پاکستان کرتا ہے. یہ مشق اعلیٰ درجے کی جسمانی فٹنس اور ذہنی استقامت اور عسکری مہارت کی متقاضی ہے, جس میں حقیقی جنگی ماحول کے قریب مشکل ترین تصویراتی مشنز کے دوران فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت پر توجہ دی جاتی ہے. اس مشق کا بنیادی مقصد ٹیم اسپرٹ کے ذریعے ثابت قدمی کو فروغ دینا ہے. یہ مشق جہاں سپاہیوں نے بنیادی صلاحیت کو جلا بخش دی ہے, وہیں جدید خیالات اور بہترین پیشہ ورانہ مہارتوں کے تبادلے کے ذریعے شریک افراد کے درمیان باہمی ہم آہنگی کو بھی بہتر بناتی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ ہر ایک ملک آتا ہے یہاں پر دیکھتا ہے کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے. کئی ہم جیت چکے ہیں, ہم اس میں جو ہماری جو اسپرٹ ہے اس کی برداشت کی وہ کچھ زیادہ ہی ہے. تو 3-4 مواقع پر ہم نے اس میں جیتا ہے. جی اب کئی مواقع پر جیتا. تو اب اس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک تو یہ کہ ساری دنیا کا مرکز بن گیا ہے, تو وہ زیادہ ٹیمیں آ رہی ہیں. اب دیکھ لیجیے کہ اب یہ قزاقستان کے صدر آئے تھے پاکستان میں, ابھی آج میں نے کل جو آئے ہیں وہ ازبکستان کے صدر آ گئے ہیں, شوکت مرزائیوف. وہ بہت ترقی بھی کر رہے ہیں, اور ان میں جو کاٹن ہے, کاٹن کی شرٹ وہ بہت ہیں. ہماری جو یہ تھی جو بہت سی کمپنیاں جو ہمارے کپڑے بناتی تھی, آئیڈیا کے لوگ جو ہیں جی وہ بھی وہاں چلے گئے ہیں, انہوں نے اپنا وہاں مرکز بنا لیا. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں واپس آؤ, ابھی آئے نہیں آئے دیکھیں کیا ہوتا, لیکن انہوں نے جو ہے وہ گل احمد وہ وہاں چلے گئے. تو بہرحال اب آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں ہم. آپ ذرا روس اور امریکہ کی بات کر لیں. ہاں جی, روس امریکہ کا مسئلہ یہ آ گیا جی, ایک ان کا معاہدہ, بہت سارے معاہدے ہیں جو اس کو تمام کو ختم کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. تو وہ یہ معاہدہ تھا کہ اس کی تو میعاد مکمل ہوئی ہے, اب اس کی تجدید ہونی ہے. پہلے کئی ختم کر دیے نا جی. اب ایک اور بات رہ گئی, ہمارے روس نے جو معاہدہ کیا, امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے جی, پہلی بنیادی شرط یہ تھی کہ روس سے تیل نہیں خریدے گا. انہوں نے راضی ہو گئے, اوکے صاحب نہیں خریدیں گے. تو پھر اس کے بعد میں ٹرمپ صاحب نے بھی اس کے تعریفوں کے پل باندھ دیے, اور مودی صاحب نے بھی ٹرمپ کے ساتھ پل باندھ دیے, مائی گریٹ فرینڈ فلانا. لیکن اخبارات میں اب اس میں باقاعدہ ہے ان کی جو دستاویز ہے سائن کرنے کی وہ ابھی نہیں آئی ہے, شاید وہ بعد میں ہوگی. ابھی اوپر کے فیصلے ہوئے ہیں, ابھی تو ٹیلی فون پہ بات. ہاں, تو لیکن فیصلہ تو ہو گیا جی. تو اب بات ظاہر ہے کہ تیل اگر خریدے گا, وہ وینزویلا کا تیل بیچا جاتا قبضہ کیا ہوا ہے جی. تو اب اس کا بند ہو جائے گا. اور اس کو بھی کہا ہے, چین کو بھی کہا کہ ہم آپ کو روس کے بدلے میں وینزویلا تیل دے دیں گے. تو روس اور امریکہ کا جو جوہری معاہدہ جو ان کا تھا وہ ختم ہونے کو ہے, ختم ہو گیا وہ. اب اس کو اس پہ تو ابھی ہے وقت ہے. ابھی اقوام متحدہ نے کہا کہ ابھی اس کی تجدید ہونی چاہیے فوراً. جی ہاں, لیکن ابھی میرے خیال میں وہ نہیں کرے گا. جوہری ہتھیار محدود کرنا ہے, بلسٹک میزائل کو کیسے کریں گے آپ. روس کے پاس سب سے زیادہ ہتھیار تو روس کے پاس ہیں جی, اس کے بعد امریکہ کے پاس ہیں. تو امریکہ تو 2010 سے انہوں نے تو وہ تو کچھ نہیں رہتے نا, پھر وہ تو خاموش بیٹھے تھے بھائی. ابھی تو انہوں نے 2013 سے بنانا شروع کیا نا بعد میں. جی. اب ظاہر کے بعد بڑے بڑے ایٹم ہم ہیں, آج کل تو منی آ گئے ہیں جی, تو ٹیکنیکل بار ہیڈ بھی ان کے پاس ہے جی. لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ امریکہ کے پاس کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو جدید ترین جو سسٹم ہے وہ تو ہو سکتا ہے, لیکن ایٹم بم جو ہے وہ جدید نہیں ہوئے, ان کے پاس بہت سارے بنے ہوئے رکھے ہیں. تو اب اسی لیے انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہم تجربات بھی کریں گے, ایٹمی تجربات. ہاں, تو یہ ٹرمپ صاحب ساری باتیں کر دیتے ہیں. یہ ان کی بڑی ادا ہے ان کی کہ کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں, جو دل میں ہوتا کہتے رہتے ہیں. تو خیر یہ معاہدے کی اگر یہ معاہدے کی تجدید نہیں ہوتی ہے
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے پھر ایک آمنے سامنے ہوں گے، اور پھر بھائی ہیں وہ، پھر وہ روس کو بھی دھوکہ دے رہا. لیکن اگر معاہدہ نہیں ہوتا ہے دوبارہ سے تو پھر خطرہ تو رہے گا نا. پھر تو بھائی آپ سمجھتے آپ وہ کیا کریں، آپ سمجھے، غور فرمائیں. جی خطرہ کوئی نہیں ہے بھائی. وہ کہتے تھے کہ اب دنیا کو ختم کرنے کے لیے جی آپ کو کتنے بیٹم، 2-4 بیٹم ہم کی ضرورت ہے. جی کچھ ایک جگہ 2 جگہ ماریں گے تو باقی تو اس کو اثرات پڑیں گے. جب آپ دیکھیے انہوں نے جب کیا تھا تو بہت ساری بیماری پھیل گئی تھی جی ہمارے انڈیا کے اندر، تو اس کی ہو گئی تعاون پہ ہو گیا تھا. جی تو یہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت طویل ہوتے ہیں، اور جو بھی آدمی مر جائے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ آدمی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سندھ یونیورسٹی میں جب پروگرام کیا تھا اس میں ایک دکھائی تھی، ایک ویڈیو دکھائی تھی ہم نے جی کہ صاحب یہ زیادہ سے زیادہ جو مر جائیں وہ بہتر ہے، کیونکہ بعد میں اگر وہ کوئی آدمی اندھا ہو، کانا ہو، جو اور وہ لنگڑا ہو جائے، کوئی ہارٹ کٹ جائے، کچھ ہو، تو کیا اس کو جینے کا مزہ ہی نہیں ختم ہو گیا. تو بہرحال صورتحال اب ایسی ہے کہ کوئی آپ کتنے کھٹائیں گے؟ 6000 سے گھٹا کے آپ 2، تو پھر بھی خطرہ تو وہی رہے گا نا بھائی. ہاں 200 بھی کر لیں گے پھر بھی خطرہ رہیں گے. تو اس سے کوئی بے معنی ہے میرے خیال میں. یہ کہیں گے بھائی آپ یہ سب کہیں گے، دنیا سب کا کہیں گے اینٹم ہم آپ چھوڑ دیتے ہیں، پھر نارمل لڑائی پہ آ جائیں تلواروں سے تب تو ٹھیک ہے. جی بس ایسے تو کوئی باتیں گا نہیں. اب تو یہ ہو گیا طویل سے طویل فاصلے کے جو میزائل جو ہیں وہ بین البراعظمی میزائل. تو یہ خطرے کی بات ہے. میزائل بڑی خطرناک چیز ہے آج کل کے دور پہ. اب اس میں چھوٹا سا اگر وہ ایٹم کا چلا بھی جائے، ٹیکنیکل وار ہیڈ چلا جائے تو کون بچے گا؟ جی ایک شہر تو تباہ ہو جائے گا. اور وہ ایٹمی اس میں بھی نہیں آتا، تھریش ہولڈ میں بھی نہیں آتا، اس کا تھریش ہولڈ بہت نیچے اوپر چلا گیا. تو اگر یہ چلیے وہ تو امریکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہونا چاہیے ہو جائے تو بھائی آپ اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، رابطے کا ذریعہ ہے. جی لیکن آپ زین صاحب یہ دیکھ لیجیے کہ کوئی فائدہ، میں نے بتایا نا آپ کو فگر یہ ہے جی 6000 4000 5000 کا کیا فرق پڑے گا. تو 10 کسی پر ایٹم میں وہ پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے. چین کے پاس اتنے زیادہ ہیں. اب چین میں جو ایک واقعہ ہوا ہے وہ بڑی عجیب بات ہوئی ہے کہ وہاں پہ جو بغاوت ہوئی ہے اس میں جو اس کو پکڑا ہے اس کو کہتے ہیں راز دیے ہیں. جو ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی تھی، جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو وہ فارن افیئرس میں آ رہی تھی، جی تو ہم نے اس کو لیا تھا کہ ہم نے سیٹلائٹ دیکھا. اب سیٹلائٹ دیکھا تو پھر انہوں نے تحقیق کی ہوئی چائنا کے لوگوں نے کہ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جی تو انہوں نے کہا کہ بعض چیزیں تو نہیں کر سکتے، وہ بھی انہوں نے ذکر کر دیا امریکہ کے فارن افیئرس میں جو میں کا ہے، تو جو جس کے ہم نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا. تو اس پر ہم نے بعد سے جو 1 سال پہلے ہم نے لکھنا شروع کر دیا تھا اس کے اوپر کہ چین کی جو صلاحیت، جو ایٹمی صلاحیت بڑھ رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ ان کے پاس بھی اسلحہ ہے کافی زیادہ تعداد میں، لیکن وہ سب سے زیادہ چھپا رہے ہیں. جی اور وہ اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہمارے جو بیڑے ہیں جو ہر جگہ پہ موجود ہوں، جو امریکہ کا مقابلہ کر سکیں، تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو مطلب وہ 2030 تک کا انہوں نے ایک ٹارگیٹ رکھا، اس سے پہلے وہ نہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہمیں کوئی چیزیں چھیڑیں جی، اور ہم میدان میں امریکہ کا مقابلہ نہیں کریں گے. لیکن اگر امریکہ نے بہت زیادہ زور دیا، بہت زیادہ حالات پیدا کیے ایران میں بھی، جی پھر کیا کریں گے؟ پھر بتائیے اس کا تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا. جی ایران تو ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے سب کی، پاکستان کی، چین کی، ترکی کی. ہم سے پہلے یہ سارے عرب ملکوں کی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ ان کو کام وہ ان کا اتارتے ہیں تو پھر سعودی عرب کی مجھے نہیں معلوم کہ اتنے زیادہ یہ سمجھدار لوگ ہوں گے جو اس معاملات کو سمجھتے ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہوں گے. یہ تو اسی وقت سب کو الرٹ ہو جانا چاہیے تھا جب لیبیا اور عراق میں ہوا تھا. ہاں اسی وقت ہو جانا چاہیے تھا. اب ایک بات اور بھی کہیں آپ کو، وہ جو ان کا بیٹا ہے سیف الاسلام کو مار دیا. جی اب ان کے اپنے لوگوں نے مار دیا. نہیں بھائی اس میں شبہ یہ تھا نا کہ وہ جو قذافی کو سے بغاوت اس نے کی، جی بے وفائی کی اس نے، اور اس نے بتایا کہاں چھپا ہوا، اور اس کو بہت بری طرح سے مارا گیا. جی تو اب اس کے بعد میں تو ان کے قذافی کے جو ہمدرد تھے، جو وفادار تھے، وہ کبھی بھول سکتے ہیں اس بات کو. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہاں میرا وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.